I am Nawar Ahmed from Lahore, Pakistan. یاسر صاحب اور شامی صاحب جن کے ہم منتظر ہیں
معزز خواتین و حضرات، معزز قائدین پاکستان تحریک انصاف، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام معزز مہمانوں کو یوم اقبال کی اس تقریب پر خوش آمدید۔ مجھے اطلاع ہے کہ یہاں پہ ڈنمارک سے یوتھ ونگ کے جو ابھی الیکٹڈ صدر ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، انگلستان سے بھی تشریف لائے ہوئی ہیں تحریک انصاف کے لیڈر، اور اس کے علاوہ لاہور کے مختلف علاقوں سے بھی، مغل پورہ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، سلامت پورہ سے بھی، ہربنس پورہ سے بھی، اور دیگر دوسرے شہروں سے بھی پاکستان کے، سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ خصوصاً اس موقع پر میں آپ کو مختصر الفاظ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، میرے قائد بھی ہیں، میرے رہبر اعلیٰ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی رہبر اعلیٰ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہی ہے۔ لیکن علامہ اقبال کی جشن ولادت کا دن ہونے کے سلسلے میں اور عمران خان صاحب کے یہاں موجود ہونے کے سلسلے میں میں جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اسٹینڈ میں اور علامہ اقبال کے پیغام میں آپس میں کیا رشتہ ہے۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلا پیغام جو دیا ہے ہم کو وہ عشق کا پیغام ہے، انسانیت کے ساتھ عشق کا پیغام، اور عمران خان صاحب بھی اسی پیغام کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں کہ انسان کے ساتھ محبت کرو، انسان کے ساتھ بھیڑ بکریوں والا سلوک نہ کرو، اور علامہ اقبال کا تصور عشق بھی وہی ہے جس کو عمران خان صاحب نے اپنی زندگی میں اپنا کر ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ وہ اسی تصور عشق میں بلیو کرتے ہیں۔ اور وہ کیا تصور عشق ہے؟ یہ روایتی تصور عشق نہیں ہے جس میں عاشق اپنے معشوق کے اندر گم ہو کر مستغرق ہو جاتا ہے، وصال کی کیفیت میں سکون پا لیتا ہے۔ یہ وصال کا عشق نہیں ہے، یہ فراق کا عشق ہے۔ علامہ اقبال کا عشق کا تصور فراق کے عشق کا تصور ہے، چونکہ فراق میں بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے، اور یہی بے چینی اور بے قراری خوب سے خوبتر کی تلاش میں رہتی ہے۔ پہلے ورلڈ کپ جیتنا، پھر شوکت خان بنانا، پھر عمران خان فاؤنڈیشن کرنا، پھر نمن یونیورسٹی بنانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے انصاف کی بنیاد رکھنا اور اپنے اسٹینڈ پر قائم رہنا، یہ وہ بے چینی اور بے قراری کا عشق ہے۔ ایسا عشق جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا، مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ جس کا شعلہ نہ ہو تند و سرکش و بیمار۔ اپنی شمولیت کا اعلان کیا تو اس کے بعد خان صاحب نے اپنے تاثرات پیش کی، اور پہلا سوال جو پریس کی طرف سے آیا، میری والدہ بھائی جان بیٹھی تھی، میرے والد بھائی جان بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ بھی شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، میرے والد تو عمر کی اس حصے میں ہیں کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں پالیٹکس سے، اور میری والدہ وہ اپنی غیر جانبداری کو پسند کرتی ہے، وہ ہر سیاسی جماعت کی اچھی بات کی تعریف کرے گی، ہر سیاسی جماعت کی بری بات کی تنقید کرے گی۔ عمران خان صاحب میرے بھائی جان بیٹھے ہوئے تھے، جیسے میرا جملہ مکمل ہوا انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ ہمیں ان کی تنقید اور ان کی تعریف دونوں قبول ہے، اور یہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے۔ تیسرا پیغام علامہ اقبال ضرورت کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ جھگڑے بڑھنے والی ضرورت نہیں ہے، یہ فکر اور امن کی ضرورت ہے، اور فکر اور امن کی ضرورت کے بارے میں آپ خاص کر وہ پرانے ساتھی جو پاکستان میں انصاف کے ساتھ بہت پہلے سے منسلک ہیں، آپ
کہ میں اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ میری پارٹی میں 5 یا 6 ایکٹیو ممبر رہ گئے. 5 یا 6 ایکٹیو ممبر رہ گئے. جنرل مشرف نے شاید پوچھنے کی بات کی تھی کہ یہ ٹانگا پارٹی ہے، اس میں سارے ممبر ایک ٹانگے میں فٹ آ جاتے ہیں. تو خاصا نے کہا تھا جنرل صاحب کم از کم ٹانگا کو میرا اپنا ہے. اب دیکھیں جنرل مشرف کہاں رکھا ہوا ہے. تو میرے دوستوں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں. آپ ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ 5 یا 6 ممبر رہ گئے صرف، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اسٹینڈ پر قائم رہنا یہ ضرورت ہوتی ہے. اور یہ علامہ اقبال کا سبق ہے، اور اس کو عملی طور پر عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی کیریئر میں نمایاں کیا ہے. اور عید کی زنجیر سے آزادی ہے. یہ آزادی ایک پرانے سیاسی نظام سے آزادی ہے. یہ آزادی پاکستان کے تبدیلی لانے کی آزادی ہے. انشاءاللہ جیسے اللہ نے فرمایا پرانی سیاست یہی بات ہے، زمین رسولہ سے بیزار ہے، پھر کو قرآن سے آزاد پر جوانوں کو بھی ہوگا استاد ہے. وہ اس والی مزاد سمجھتا ہے کہ میری بات غیر مناسب ہے تو مجھے کیا بتائیں اور بتائیں بتائیں، میں مقابلہ کروں گا، میں بتانے سے نکالوں گا.
CSP افسر نہ ہوتے. آپ میں سے جن لوگوں کو اس واقعے کی صداقت میں شبہ ہے ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کا پالا کبھی کسی CSP افسران سے نہیں پڑا. یہ افسران اپنی گفتگو میں اقبال کا ذکر یوں کرتے ہیں جیسے 22ویں گریڈ کا کوئی افسر اپنے کسی محنتی اور جونیئر ماتحت کی مربیانہ اور سرپرستانہ انداز میں حوصلہ افزائی کرتا ہے. کچھ روز قبل اتفاق سے میں ایسے ہی صاحب کے پاس بیٹھا تھا کہ اقبال پر گفتگو شروع ہو گئی. انہوں نے کچھ دیر تک تو اقبال کی شاعری کی اس انداز میں تعریف کی گویا اسے سند دے رہے ہوں کہ واقعی وہ ایک مناسب قسم کا شاعر تھا. اور پھر فرمانے لگے اصل میں میرا اپنا MA کا تھیسس اقبال کے فلسفے کے مطالعے سے کہیں زیادہ پربوز تھا, لیکن پھر میں نے بھی اسے شاعر نہیں بنوایا. کبھی ہو تو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو والی غزل پڑھ دیں اور اس کے بعد خالص گوشہ کندھوں کو جلا دیں جہاں سے بےغام کو روزی ملنے میں پرابلم پیش آتی ہو. اسی طرح اگر آپ OIC کے اجلاس کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری غلامی کی زنجیریں توڑے گا.
को मजबूत नहीं दिखाए बताने के बाद मैं तो इस पुरानी के जिंदान है कि खाने के रास्तान देख रहा हूं। उस शख्स की पहचान में बाद में बड़ी जीवनी बताई और वो पहचान आपके सामने रखता हूं तो देख लीजिएगा कि आपको किस मरते हुए की जरूरत है और किस किस्म का मरते हुए बात है। वो कहते हैं कि हक के रखते मुस्तफा सहीदास जिसने सैयद नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ्स को पहचान लिया, शिर्क का और खौफ उस पर दीदा, उसे किसी दूसरे का खौफ भी शिर्क लगता है। जो पटवारी से डरता है वो शिर्क करता है। जो किसी ताकत से किसी बड़ी हैबत से डरता है वो शिर्क कर रहा होता है। यही वजह है कि अल्लाह तआला ने दो इनामात दिलाए हमें, दो इनामात। जब कुरैश को अपने नाम कहते हुए अल्लाह तआला फरमाते अतमाउ बिल-जूइ व आमनहुम बिल-खौफ, ये हम हैं जो भूख में खाना देते हैं और ये हम हैं जो खौफ में अमन देते हैं। हम कहते हैं अमन कायम करें। तारीख इस बात की शाहिद है कि जिस इकबाल की सरजमीन पर बैठकर जो वो खुदी का दर्द देता था, उस सरजमीन पर बैठकर वो जंग लड़ रहे हैं कि जो आज से 20 साल पहले बोलिविया ने लड़ी, चिली ने लड़ी, होंडुरास ने लड़ी, निकारागुआ ने लड़ी, ब्राजील के मुल्कों ने 20-30 साल तक वो जंग लड़ी। 40-40 हजार मिसिंग पर्सन हुए, 4-4, 5-5 लोग कत्ल हो गए। तमाम का तमाम लेकर मैदान में जरूरी भी निकाल करते हो कत्ल क्यों बन गया? एक उन्होंने हाथ मांग कर कहा बेटा बे निकलो यहाँ से, तुमने हमारा तख्त कर दिया है। निकलो यहाँ से। मैं पूछता हूँ आज चिली गैंग से है कि नहीं है? आज ब्राजील गैंग से है कि नहीं है? आज किसी और कोई दूसरा होंडुरास गैंग से है कि नहीं है? एक ऐलान किया था कि शिर्क और खौफ को ऊपर दिखा कि हम किसी ऐसी ताकत से करने को चेष्टा करते हैं। हम नहीं चाहते कि हो तेरे बयानों की बात से दोबारा इस दस्त से कहकर है दिल्ली का तुम्हारा जिस संग चले तू सिफते फैले रवाजन, वादी ये हमारी है, ये सहरा भी हमारा। और कमाल की बात की कि दुनिया को है फिर मारता है रूह बदन के, तहजीब में फिर अपने दिल को उभारा और दी हाथ से देकर आजाद दिल है ऐसी तिजारत में मुसलमान का सारा। और गुर की बात
یا سینسر کیا جا سکتا ہے. تو میری پہلی گزارش عمران خان صاحب سے ہوتی ہے کہ جو چہرے ٹی وی پر وہ پیش کر رہے ہیں ان پر تھوڑی سی نظر ثانی کرے کہ انہیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے یا ان کے بتانے کی ضرورت ہے. بارہ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. دیکھیں پاکستان ہمیں بنائی ہے. علامہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا قائد اعظم نے اس پہ رد کر دیا. لیکن اسے اقبال کا پاکستان بنانا اب بھی مقصود ہے. پاکستان ہمارا بہت پیارا ہے. پاکستان نے بہت کامیابی حاصل کی. پاکستان ایک طاقت ہے. پاکستان ایشیا کی تیسری بڑی فوجی طاقت ہے کہ ایک بار مجھے والد نے مجھ سے کہا میں نے تم پر جو محنت کی ہے اس محنت کا میں تم سے معاوضہ مجھے معاف کر دو. مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کو معاوضہ ادا کرو. انہوں نے کہا میں کیا معاوضہ دے سکتا ہوں. میں آپ نے جو محنت ہے جو آپ نے میرے لیے کیا ہے کیسے معاوضہ دے سکتا ہوں. ان کا بس مجھ سے یہ ہونا انہوں نے کہا مجھے مجھ سے وعدہ کرو کہ ساری زندگی اسلام کی خدمت کرے گا. علامہ اقبال نے اسلام کی وہ خدمت کی کہ آج پوری دنیا میں ان کا نام جو ہے. ایران کے انقلاب کے پیچھے علامہ اقبال کا نام ہے. افغانستان کے جہاد کے پیچھے ایران میں تو انقلاب برپا ہو گیا. افغانستان میں جہاد برپا ہو گیا. لیکن پاکستان اور وہ پاکستان جس میں علامہ اقبال دفن ہے جس کا انہوں نے خواب دیکھا وہاں وہ انقلاب نہیں آیا اس کی حالت میں. اور اقبال کبھی کانگریس میں شامل ہوئے. یہ ان کا امتیاز ہے. پوری زندگی انہوں نے ہندو مسلم مفاہمت کی بات تو کی لیکن اس کو یاد کر کے دونوں قوموں کے درمیان اور قائد اعظم نے ان کی وفات کے بعد یہ کہا جب ان سے خطوط شائع ہوئے تو قائد اعظم نے کہا پھر آخر میں بھی اسی نتیجے پر پہنچ گیا جس پر ایک بات بہت پہلے پہنچ گئی. آسمانوں میں
علاوہ بھی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اتنا سیاست میں تبدیلیاں لے کے آئے ہیں کہ آج پنجاب میں کم از کم شریف برادران کو جان کے نعرے پڑے ہوئے ہیں۔ نوجوان بہنوں اور بھائیوں، آپ کی تو آئے ہیں لیپ ٹاپ پڑھتے ہیں، دور سے یہ وہ ووٹ بینک ہے جس کی 25 سالہ پنجاب میں بڑے تبدیلی ہوئی ہے۔ میرے دوست پہلے اور انڈیا کے سربراہ عمران خان اور آپ کو جاتا ہے۔ اور دوسرا علامہ اقبال کی کوشش کی کہ ایک معاشرہ آزاد ہو۔ تو دو طرح اگر آپ علامہ اقبال کا پڑھیں تو سارا وقت غلامی کے دور میں مسلمان نوجوانوں کو آزادی کا ہوتا ہے، کیونکہ صرف ایک آزاد معاشرہ بڑے کم ہے اور صرف ایک آزاد انسان ہی بڑا انسان بڑا۔ ان کی ایک انسان کو عمر سے آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلے کہ انسان اپنے خوف کے اوپر قابو پائے۔ ایک بزدل آدمی کبھی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ ایک بزنس مین اگر وہ نقصان سے خوف زدہ ہے تو بھی بڑا بزنس مین نہیں بنتا ہے۔ ایک کرکٹ کا کھلاڑی ایک بیٹسمین گیند لگنے سے ڈرتا ہے، کبھی بڑا بیٹسمین نہیں بنتا ہے۔ ایک بالر جو
آدمی ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی جیت نہیں سکتا. کسی فوجی کو آج تک بڑے قدمے نہیں ملے جو موت سے ڈرتا ہے. اس لیے کبھی بھی ایک انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جو مظلوم ہوتا ہے. اور لا الہ الا اللہ انسان کو طاقت دیتا ہے, آزاد کرتا ہے, خوف سے آزاد کرتا ہے. یہ جو وہ تحریکوں کو آتا ہے, یہ جو خوف کا بول ہے جو اوریا مقبول جو نے بات کی کہ اتنا بڑا ملک ایک آدمی نے ہمیں امریکہ کی غلامی کروائی صرف یہ کہہ کے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کہ اگر میں اس کی پوری بات نہ مانتا تو ہمیں تباہ کرتا. ایک چیز کے اوپر ایک خوف کے فیصلے نے ہمیں تباہی کے لائق کھڑا کر دیا. تقریباً 40-50 ہزار لوگ مار چکے, اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے, لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے. ساری دنیا میں پاکستان کو کہا جاتا ہے دہشت گردی کا مرکز, صرف ایک فیصلے کے اوپر. اس لیے جو علامہ اقبال کی ساری شاعری تھی جو میں سمجھا ہوں ایک انسان کو بڑا انسان بنانے کے لیے سب سے پہلے انسان کے خوف کو تو علامہ اقبال کا پانے کرتا ہے. اس کے بعد انسان میں کے اوپر کہ جب بھی ایک انسان جتنا مرضی اللہ اس کو تعلیم دے دے ایسا آ جائے سب کچھ آ جائے, جو انسان خود غرض ہوتا ہے اپنا سوچتا ہے تاریخ ہمیں بتا دے گا تو بھی بڑا انسان ہی بنتا ہے. آپ اپنے ملک میں دیکھیں اللہ نے کتنے موقع دیے, وزیر اعظم لوگوں کو بنا دیا, لیکن انہوں نے یا یہ ذمہ داری بجائے کہ ہم عوام کی خدمت کریں, جس طرح ملیشیا میں مہاتما محمد نے کی, جس طرح سنگاپور میں لی کوان یو نے کی, جس طرح آج عمران ترکی میں کر رہا ہے. لوگ عزت کرتے ہیں. نیلسن منڈیلا پریزیڈنٹ نہیں ہے, کہیں بھی آپ ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں منڈیلا لوگ اس کو بادشاہ سمجھتے ہیں, صرف اس لیے کہ یہ جتنے بھی میں نے نام لیے انہوں نے اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پہنچایا, انہوں نے اقتدار سے عوام کی زندگی دے دی. قائد اعظم کا میں بار بار کہتا ہوں کیوں ہم آج تک ان کے لیے قائد اعظم کی عزت کرتے ہیں, وہ تو ایک سال زندہ رہے پاکستان کے بعد. اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ قائد اعظم ٹی وی سے مار رہے تھے, انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا, ان کے اور ان کے ڈاکٹر کو پتا تھا صرف. وہ چاہتے تھے کہ اگر دشمنوں کو پتا چلتا تھا تو شاید پاکستان نہ بنتا. اپنے لیے نہیں کر رہے تو وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے, اپنے سے پڑھ کے ایک بڑا مقصد تھا. اس لیے آج لوگوں کی عزت ملتی اور یاد رکھیے عزت صرف اللہ سے آتی ہے اور اللہ صرف اس کو عزت دیتا ہے جو انسانوں کا سوچتا ہے. جو انسان اپنا سوچتا ہے, ہمارے آپ حکمران دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی دیواریں سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, سڑکوں میں چلے رہتے ہیں, باڈی گارڈ بندوقیں پولیس لائنوں پہ کھڑی ہوتی ہے. کس سے خوف ہے؟ اگر یہ اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ان کو یہ باڈی گارڈ کی ضرورت نہ پڑتی اور بڑی بڑی دیواریں. مدینہ کی ریاست سے پہلی دفعہ انہوں نے روم کو ایک شکست دی تو دنیا میں دو ایمپائر تھے, دو سپر پاور کی, ایک طرف روم کی, ایک طرف ایران کا سپر پاور تھا. جب مسلمانوں نے پہلی شکست دی روم کو یاد رکھتے تو پہلی دفعہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ کون ہے یہ لوگ, اپنا سفیر بھیجا مدینہ, پتہ چلا ان کو کون ہے, کیونکہ تب تک کسی کو پتہ نہیں تھا. ریگستان نہ روم پرواہ کرتا تھا, نہ ایران میں پرواہ کرتا تھا.
تو وہ جب آیا سفیر مدینہ میں وہ لوگوں سے پوچھے کہ یہ آپ کا یہ بادشاہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کسی نے ادھر راستہ دکھایا، کسی نے ادھر دکھایا، تو آخر میں ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے پہنچ گئے، دروازہ کھٹکایا تو اس کو نکلا، اس نے کہا کدھر ہے عمر آپ کا جو خلیفہ ہے وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ درخت کے نیچے سویا ہوا ہے۔ تو جب وہ واپس گیا اس کی بڑے فیمس الفاظ ہیں، جب اس نے جا کے واپس اپنے ایران کے بادشاہ کو اس سے کہا کہ اس نے جب یہ کہانی بتائی، وہ نے کہا جس معاشرے میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے اس معاشرے کا جو بادشاہ اس کو باڈی گارڈ سے کوئی ضرورت نہیں۔ میں آج پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو چیزوں کے آپ کے قابل ہے، خوف کے اوپر اور میں کے اوپر، کیونکہ آپ نے انجام دیکھی ہے جو لوگ میں کے اوپر زندگی گزارتے ہیں ان کی کیا حالات، خوف زدہ ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، پیسہ اپنا باہر نہیں لیا تاکہ کوئی پیسے کو ہاتھ آ گئے باہر پڑنے والے گھروں میں پیسہ رکھ دیا ڈرے ہوئے کہ پاکستان کے عوام کو پیسے کا پہنچ جائے، اس کو چھوٹے ہی جگہ ملی۔ آخر میں اس کو جب وہ مر گیا تو اس کو دفنانے کی جو ملک میں لے کے اس کو دفنایا۔ تو ہم سب نوجوانوں کے لیے یہ سب سے بڑی چیز کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے، زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا ہے، تو آپ کو دلیر ہونا پڑے گا اور آپ کو مخلص ہونا پڑے گا، بڑی سوچ رکھنی پڑے گی، اور معاشرہ کو وہی معاشرہ ایک اونچی اور بڑا معاشرہ بنتا ہے، بڑا ملک بنتا ہے جدھر انصاف کا نظام ہے، کیونکہ انصاف بھی انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو اقبال کا جو سخت فلسفہ تھا آزادی کا کہ اگر انسان کی پہلے انسان کے آپ کو آزاد کرے اور پھر ایک معاشرہ کو اسپرچل ڈیموکریسی کہتے ہیں، ایک حقیقی جمہوریت ہو جدھر عدل و انصاف ہو، وہ انسان آزاد ہو جاتا ہے اور پھر وہ معاشرہ عظیم معاشرہ بنتا ہے۔ میں آپ سب کو صرف تاریخ کا ایک کچھ 60 سال کی تاریخ کا پڑھ رہے ہیں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اس کے بعد 60 سال کا مسلمانوں کا دور کی تاریخ کا دنیا کی تاریخ میں اتنے چھوٹے وقت میں کبھی اتنے عظیم انسان نہیں ہوئے۔ جو اس چھوٹے وقت میں عظیم انسان بنے دنیا کی تاریخ میں ہوئے، ہر کوئی جو بھی اس وقت کو ایک عظیم انسان بنا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی مراکش پہنچ گیا اور گھوڑا دار سمندر میں کلا کے زمین ختم ہو گئی، کوئی مصر پکا کر رہا ہے، کوئی سینٹریشن میں چلا گیا، 17 سال کا محمد بن قاسم ہندوستان پہنچا ہے، 13,000 فوجی لے کے طارق بن زیاد اسپین پہنچا ہے، اسپین پہنچا ہے۔ آپ کی اس فنومنا کو اسٹڈی کریں، کیا چیز وہی لوگ تھے، کوئی پوچھتا رہتے ہیں تو پہلے، اور وہی لوگ دنیا کی لیڈرز چل گئے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے جو اقبال کا ساتھ فلسفہ ہے کہ وہ انسان زندگی بننے جب تک اختیار کو قابو نہیں پاتے، وہ معاشرہ کبھی ایک عظیم معاشرہ میں بنتا ہے جو انسانوں کو آزاد نہیں کرتا اور انسانوں کو آزاد انصاف کرتا ہے۔ جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہ ملک کو نہیں جا سکتا۔ آپ مدینہ کی ریاست کو اسٹڈی کریں، سب سے دو چیزیں اسٹیبلش کی قانون کی وجہ سے، 2 خلیفہ بعد کٹارے کے سامنے کٹارے میں کھڑے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیس حال کرتے ہیں کیونکہ قاضی ان کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا ہے یہودی شہری کے خلاف۔ یہ مسلمانوں کا انصاف ہے، انصاف انسانوں کو آزاد
جس کو انگریزی میں لیبر پلئنگ فیلڈ کہتے ہیں. آج اگر آپ مغربی معاشرے میں دیکھیں کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاکستانی یہاں سے مار مار کے ویزا لے کے جاتے ہیں, تھوڑے سے پیسے لے کے مشکلوں سے جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کم سے کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ معاشرہ میں ساتھ دیتا ہے, معاشرہ محنت کو پھل دیتا ہے. ہمارے ملک میں گزرا غریب آدمی جو مرضی کرتا ہے, معاشرے اس کو اوپر نہیں آنے دیتا. تعلیم کے نظام میں سب کا ایسا متصل نظام ہے کہ جو مرضی کر رہے عام آدمی کو آئین سے اثر غریبوں کے لیے تعلیم میں لوگ اوپر جا سکتے ہیں. غریبوں عام آدمی بچارہ پڑھ پڑھ کے بچوں کو پڑھاتا ہے, بچے پڑھ کے بے روزگار ہو جائے. صرف ایک دین کے لیے تعلیم کا نظام. ٹیکس کا نظام یہ ہے کہ سارا ٹیکس ادارہ عوام دیتا ہے, مہنگائی کے ذریعے ہر چیز ہر دوسری چیزیں میں کر رہے ہیں, کیونکہ اتنے چھوٹی سی کلاس کے لیے پیسہ چاہیے, ان کی عاشوں کے لیے, ان کی چوریوں کے لیے, اور ساری اس کا پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے عوام کے ٹیکس لگا لگا کے. معاشی نظام غریب کو غریب کرتا ہے, غریب کو غریب کرتا ہے. تعلیمی نظام غریب کو غریب کرتا ہے, غریب کو غریب کرتا ہے. عدالتی نظام ایسا ہے کہ بیچارہ غریب آدمی مجبوری میں, بے روزگاری میں, بیماری میں چوری کرتا ہے, جیل میں چلا جاتا ہے, اور جیل میں اگر اس نے 6 مہینے کی سزا ہو 6 سال میں بیچارہ پڑا رہتا ہے جیلوں میں. اور بڑے بڑے ڈاکو, بڑے بڑے لٹیرے, وہ کوئی چوری کرتا ہے تو NRO کی جگہ چلا جاتا ہے, اور کوئی چوری کرتا ہے تو NRO کے انگلینڈ سے واپس آ جاتا ہے. اور مجھے جو سب سے جو میں تیسری چیز کہنا چاہتا ہوں, معاشرے دو چیزیں. معاشرے کو اگر آزاد کرنا بڑا عظیم معاشرہ کرنا ہے انصاف اور تعلیم. انسان نے آزاد ہونا ہے, اپنی محنت پہ کام پائے اور اپنے خوف پہ کام پائے. اور اگر انسان نے عظیم انسان بننا ہے, تیسری چیز چاہیے ایمانداری, سچ بولنے والا انسان. معاشرے کے اندر جو لیڈرشپ آتی ہے ہمیشہ اس کو یہ 3 کوالٹیز ہوتی ہے. وہ سچا ہوتا ہے, وہ خود غرضی ہوتا, خود دیر ہوتا ہے. آپ مغربی معاشرے میں دیکھیں کہ کوئی آدمی جھوٹ بولے, کوئی لیڈر جھوٹ بولے, اس کے اوپر اس کو رجائن کرنا پڑتا ہے. سیریس سب سے بڑا جرم ہے کہ اگر آپ کا لیڈر جھوٹ بولے. کلنٹن کا جو کیس وہاں جو اس کو عدالت میں کھڑا کیا گیا, وہ کیا چیز تھی؟ اس کو صرف ایک چیز پہ کھڑا کیا کہ اسے جھوٹ بولا ہے. مونیکا لیوینسکی کا جو کیس تھا, تو اس کی بیوی کو بھی, اس کی بیوی معاف کرنے کے لیے تیار تھی, تو معاشرے میں ایسے حالات ہے کہ معاشرہ بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن انہوں نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے. کتنا زور دیتے جھوٹ سچ کے اوپر. ہمارے ملک کے لیڈرز دیکھتے ہیں, ہر دوسرے طرح ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں. مجھے تو اللہ کا یقین ہے, اللہ حق ہے, اس کا وعدہ کے ساتھ سامنے آئے گا. ہمیں بار بار کہا گیا کہ جناب
یہی حصہ جب اپنی الیکشن میں عوام تحریک انصاف اسلامی کے ساتھ ایک تبدیلی لے کے آئی تھی. میں آپ کے سامنے کہ ہم تعلیم کا نظام پاکستان کا تعلیم کا